آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین شخص ایسے ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ رب العزت رد نہیں کرتے۔ تین شخص۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، سب سے پہلے دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے۔ دوسرے نمبر پر دعوت المسافر، مسافر کی دعا کو بھی اللہ رب العزت رد نہیں فرماتے۔ تیسرے نمبر پر دعوت الوالد لولدہ، والدین کا اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا، اللہ اس کو بھی رد نہیں فرماتے۔ یہ تین بڑی اہم اور جامع دعائیں ہیں۔ اور دوسری روایت کے اندر الامام العادل کے الفاظ بھی ہیں کہ جو سچا اور عادل حکمران ہے، اللہ اس کی بھی دعاؤں کو رد نہیں فرماتے۔ حضرات ذی وقار، ہمارے معاشرے میں مظلوم پر ظلم کیا جاتا ہے، جو کمزور ہے اس پر ظلم ہوتا ہے، اور اس کی دعا کے اندر اتنا اثر ہوتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر وہ مجرم بھی ہے نا، پھر بھی اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتے ہیں۔ ان کان فاجرا فجورہ نفسہ، اگر اس نے غلطی بھی کی ہے لیکن پھر بھی مظلوم ہے، اس پر ظلم زیادہ ہوا ہے، تو اس نے جو دعا کی یا جس کے بارے میں بد دعا کی، اللہ اس کو ڈائریکٹ سن لیتے ہیں۔ دوسری حدیث میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، اللہ اس کی دعاؤں کو ڈائریکٹ سن لیتے ہیں۔ اب بسا اوقات ہم کہتے ہیں کہ کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو اللہ دیکھ بھی رہا ہے، پھر بھی اللہ فرماتے ہیں ہم رسی ڈھیلی کرتے ہیں، لیکن ان بطش ربک لشدید۔ رسی ڈھیلی کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم اس کو چھوڑ دیں گے، ہماری پکڑ بڑی سخت ہے اس کے لیے۔ حضرات ذی وقار، یہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یمن کا گورنر بنایا تو آقا علیہ السلام فرما رہے تھے، واتقِ دعوت المظلوم، اے معاذ مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ اس کی دعاؤں کو اللہ ڈائریکٹ سنتے ہیں۔ اور سیدنا عمر نے اب ایک شخص کو گورنر بنایا تو اس کو یہ کہہ رہے تھے، مظلوم مسافر کی بد دعا سے بچتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو ان کی بد دعاؤں کی وجہ سے اللہ تمہیں رد کر کے رکھ دے۔ آقا علیہ السلام کے فرامین سے یہ پتہ چلتا ہے، اور اللہ نے اعلان بھی کیا ہے کہ جو شخص یہ مظلوم میں سے دعا کرے گا، اللہ فرماتے ہیں ہمیں اپنے رب ہونے کی قسم ہے، ہم اس کی دعاؤں کو رد نہیں کریں گے۔ اور کل قیامت کے دن ہوگا، اس کی دعائیں لائی جائیں گی اور مظلوم کو بھی لایا جائے گا، ظالم بھی سامنے کھڑا ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے ہم اس کے حق میں اس کی دعاؤں کو قبول کر کے اس کے نجات کے لیے، اس کو گناہ اس کے نے جو کیے ہوگے اس کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ حضرات ذی وقار، والدین کی دعا، والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے جب بھی دعا کریں اچھی اور اعلیٰ دعا کیا کریں۔ اچھی دعا سے کیا مراد ہے؟ اللہ
اس کی دنیا بھی بھلی بنا دے، اس کی آخرت بھی بھلی بنا دے۔ ہمارے والدین صرف دعا کرتے ہیں دنیا کے لیے، اس کو جاب مل جائے، اس کو نوکری اچھی مل جائے، اس کو مال مل جائے، بس اس کی دنیا اچھی ہو جائے۔ حضرات دنیا و آخرت، کیونکہ مائیں جو دعائیں ان کی زبان سے نکلتی ہے، ماں ہو تو پھر عبد الرحمن سدیس حافظہ اللہ جیسی ہو، ماں کیا کہہ رہی ہیں؟ ماں نے کہہ دیا، وہ شرارتیں کر رہے تھے، چھوٹے بچے تھے، ماں نے کہہ دیا، وہ اپنے انٹرویو میں بتا رہے ہیں کہ میری ماں نے کہہ دیا کہ جا عبد الرحمن، اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے۔ مائیں ہیں ایسی ہوں جیسے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال جیسے بیٹے پیدا ہوں، مائیں بھی ایسی ہوں جو دعائیں کریں تو علامہ احسان الہی ظہیر جیسے بیٹے پیدا ہوں، اور مائیں ایسے ہوں پھر صلاح الدین ایوبی، محمود غزنوی جیسے بیٹے پیدا ہوں، اور مائیں ایسی دعا جب ان کی زبان مبارک سے نکلتی ہے تو اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کو اچھی دعائیں دیا کریں، اولاد کو بھی چاہیے کہ ایسے فعل نہ کریں، ایسا گستاخیاں نہ کریں، ایسی بے ادبیاں نہ کریں جن کی وجہ سے والدین، بوڑھے والدین وہ بد دعا دینے پر مجبور ہو جائیں۔ ابھی حال ہی میں ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہوں گے، ایک جگہ، مجھے جگہ کا نام یاد نہیں آ رہا، اس شخص نے اپنے والد کو ٹھڈے مارا ہے، نعوذ باللہ۔ بتائیں یہ پھر ایسی اولاد بد دعا کے لائق ہے یا نہیں ہے؟ پھر وقت کا ولی ہی کیوں نہ ہو، وہ جریج ولی تھا، وقت کا ولی ہو، اللہ ساری عبادتیں برباد اور ضائع کر کے رکھ دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے والدین کا فرما بردار، حسن سلوک کرنے والے بن جائیں، اللہ تمہاری دعاؤں کو رد نہیں کریں گے، ان کی دعاؤں کو بھی رد نہیں کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنائے۔ اللہ جن کے والدین بیمار ہیں انہیں صحت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔